السلام علیکم، یہ ہماری ویڈیو کا جی پارٹ 2 پارٹ 1 جو ہے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ لوگ دیکھ لیجئے گا۔ پارٹ 1 ہوگا وائٹامنس کی، ہم لوگ بات کر رہے تھے، ہم نے پہلے ویڈیو میں پڑھا فیٹ سولیبل وائٹامنس کون سے ہوتے ہیں، اے ڈی ای اور کے فیٹ سولیبل وائٹامنس ہوتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم نے پڑھنا ہے کہ واٹر سولیبل وائٹامنس کون سے ہوتے ہیں۔ واٹر سولیبل میں وائٹامن بی کمپلیکس اور سی ہوتے ہیں۔ تو بی پڑھ لیتے ہیں، بی وائٹامن B1 تھیامین، یہ وائٹامن پانی میں حل پذیر ہے۔ وائٹامن بی مخلوط یعنی بی کمپلیکس کو 1937 میں ولیم نامی سائنسدان نے دریافت کیا۔ وائٹامن B15 وائٹامن کا مجموعہ ہے۔ یہ وائٹامن گندھک، کاربن، آکسیجن، ہائیڈروجن کا مرکب ہے۔ کس چیزوں سے مل کر بنا ہے؟ گندھک، کاربن، آکسیجن اور ہائیڈروجن۔ یہ وائٹامن کس چیز میں پایا جاتا ہے؟ کلیجی میں، انڈے کی زردی میں، چاولوں کے چھلکوں میں، گوبھی، سلاد، مٹر، ٹماٹر وغیرہ میں یہ وائٹامن پایا جاتا ہے۔ اگر تو اس وائٹامن کے فائدے دیکھ لیتے ہیں پہلے کہ جسم کی نشو و نما میں مدد دیتا ہے، دل اور اعصابی کمزوری یعنی کہ نروز کی اگر کوئی کمزوری ہو تو اس کو روکتا ہے۔ یہ وائٹامن تھکان کو دور کرتا ہے اور بھوک کو بڑھانے میں مدد دیتا ہے۔ بچوں میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ان کو بھوک نہیں لگتی تو ایسی سیرپ یا دوائیاں دی جاتی ہیں بچوں کو جس میں وائٹامن B1 کی جو ہے وہ تعداد زیادہ ہوتی ہے تاکہ وہ جب بچے انٹیک کرتے ہیں تو ان کی بھوک پڑتی ہے۔ اگر تو وائٹامن B1 کی کمی ہو جائے تو کیا بھوک کم لگتی ہے، چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں، سر درد اور تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے۔ اس کی کمی کی وجہ سے بیری بیری کی بیماری ہو جاتی ہے، عضلات کمزور ہو جاتے ہیں۔ سیکنڈ ہے وائٹامن بی رائبو فلاوین۔ رائبو فلاوین کیا ہوتی ہے اس کا جی؟ رائبو فلاوین بھی کہتے ہیں، وائٹامن بی بھی کہتے ہیں۔ یہ خوراک سے، زیادہ تر خوراک سے پایا جاتا ہے جس میں تھیامین پایا جاتا ہے اس چیزوں میں، یعنی کہ وائٹامن B1 اور B2 یہ ایسے وائٹامنز ہیں جو تقریباً ایک ہی جیسی چیزوں میں پائے جاتے ہیں۔ خمیر، دودھ، پنیر، کلیجی، دل، گردے جانوروں کے، اور جانوروں سے مراد یہ نہیں کہ سارے جانوروں میں جو حلال ہیں ہمارے لیے ان کی یہاں پر بات ہو رہی ہے، گائے، بھینس، بکری، بھیڑ اور مرغی وغیرہ میں، ان کے دل اور گردے میں یہ وائٹامن جو ہے پایا جاتا ہے۔ گہرے سبز رنگ والی سبزیوں میں بھی یہ زیادہ پایا جاتا ہے۔ وائٹامن بی کے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ آنکھوں کی بینائی اور صحت کے لیے مفید ہے، خلیوں کو زندہ رکھنے میں مدد دیتا ہے، غذائی اجزاء کو ہضم اور جذب ہونے میں مدد دیتا ہے۔ اگر تو وائٹامن بی کی کمی ہو جائے تو اس کا کیا اثر ہوتا ہے ہمارے جسم پر، ہمارے باڈی پر؟ اس کی کمی کی وجہ سے جلد کی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، ناک، منہ، ہونٹوں پر جو زخم آ جاتے ہیں اور زبان جو ہے اس پر سویلنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی کمی سے بچوں کی نشو و نما جو ہے وہ صحیح طرح سے نہیں ہو پاتی اور اکثر بچوں کے قد چھوٹے رہ جاتے ہیں، چھوٹے قد ہوتے ہیں بچوں کے، وائٹامن بی جو ہے اس کی کمی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ نیکسٹ وائٹامن ہے وائٹامن B5۔ B5 بھی کہتے ہیں، اس کا دوسرا نام نیاسین بھی ہے۔ نیاسین اس کو کہتے ہیں۔ 1913 میں فنک نامی سائنسدان نے اسے خمیر اور مشین کے ذریعے چاولوں کا چھلکا اتارنے کے دوران علیحدہ کیا۔ مشین کے ذریعے چاولوں کا چھلکا، آپ دیکھیں 1913 کی بات ہو رہی ہے، تب یہ بہت عام بات نہیں ہوتی تھی کہ تھریشر کے ذریعے جو ہے وہ چاول الگ اور جو ان کا ہے وہ الگ کر لیا جاتا تھا، تو وہ اور طرح کی مشین ہوتی ہوگی جو سٹارٹ میں بنائی گئی تھی۔ وائٹامن B5 حرارت اور روشنی میں ضائع نہیں ہوتا، اس لیے خوراک کو پکانے کے عمل کے دوران یہ بالکل ضائع نہیں ہوتا۔ ایسی خوراک جس میں لحمیات یعنی کہ پروٹینز پائے جاتی ہوں یہ وفر مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ جہاں پروٹینز ہیں وہاں پر وائٹامن B5 اور نیاسین بھی ہوگا۔ یہ کلیجی میں، گردے میں، دل، خمیر، مونگ پھلی، گندم، اس کے علاوہ دودھ، انڈے اور پھلی میں بھی یہ نیاسین یعنی کہ پایا جاتا ہے۔ اب اس کے فائدے کیا ہیں ہمارے جسم میں کہ مختلف افعال جو ہے جسم کے وہ انجام دینے میں مدد دیتا ہے۔ یہ تھیامین اور رائبو فلاوین کے ساتھ مل کر معاون خامرہ کی حیثیت سے بافتوں کی عمل کی تقسید میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ بافتوں کی عمل کی تقسید سے مراد یہ ہے کہ جب ہمارے ٹیشوز جو ہیں وہ پہلے ٹیشوز جو پرانے ہیں وہ ختم ہو رہے ہوتے ہیں، نئے سیلز بن رہے ہوتے ہیں تو ان میں یہ مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یہ غذائی اجزاء میں ہضم ہونے کے بعد خامروں کے ساتھ کام کرتا ہے۔ وائٹامن B5 اگر اس کی کمی ہو جائے تو کیا ہوتا ہے جسم میں؟ اس وائٹامن کی کمی کی وجہ سے جو بیماری ہے وہ ہے پلاگرا۔
پلاگرا بیماری جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ اطالوی جو پلاگرا یہ لفظ اطالوی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے خراب یا کھردری۔ اس کی کمی کے باعث جو بیماری خطرناک حد تک چھو سکتی ہے، جیسے اسکارز پڑ جاتی ہیں ہماری اسکن پر، وزن میں کمی واقع ہو سکتی ہے، اور اسکن کی جو ہے اس کی مختلف بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں۔ مریض پر سستی آتی ہے، جاگنے کو دل نہیں کرتا، سوئے رہتا ہے بندہ، تو کہتے ہیں کہ وائٹامن B5 کی کمی کا شکار ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارا وائٹامن B6 فولک ایسڈ۔ فولک ایسڈ تو تقریباً ہی سب کو پتہ ہوتا ہے۔ فولک ایسڈ کو پہلے وائٹامن B6 اور وائٹامن M کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا۔ یہ وائٹامن جسم میں سٹور نہیں ہوتا، یہ خون میں زیادہ مقدار میں اگر خوراک میں زیادہ مقدار میں کھا لیا جائے تو جسم سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ وائٹامن مچھلی، انڈا، گوشت، دودھ اور دالوں میں پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ سویابین، مونگ پھلی اور پتوں والی سبزیوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہے ہمارے جسم میں؟ یہ وائٹامن صحت کو برقرار رکھتا ہے اور خون کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ فولک ایسڈ کیا کرتا ہے؟ خون کی کمی کو پورا کرتا ہے، عضلات و اعصاب کو یعنی کہ ہمارے مسلز کو اور برین کو کیا کرتا ہے؟ مضبوط رکھتا ہے۔ بچوں اگر اس کی جو ہے کمی ہو جائے، بچوں کی نشو و نما رک جاتی ہے، دورے پڑنے لگتے ہیں، جسم خون کی کمی واقع ہو جاتی ہے، اور خون کی کمی اگر مخصوص حد تک جو ہے وہ خون کی کمی رہے تو اسے اینیمیا بھی کہتے ہیں، یعنی کہ جس میں اینیمیا میں کہتے ہیں کہ فوراً پھر خون لگوانا بھی پڑتا ہے۔ اس وائٹامن کی کمی کی وجہ سے نیند صحیح طور پر نہیں آتی، جسم میں کمزوری محسوس، ظاہر سی بات ہے جب خون کی کمی ہوگی تو جسم کمزوری محسوس کرتا ہے اور عضلات جو ہے وہ اکڑ جاتے ہیں۔ نیکسٹ ہے وائٹامن B7 بائیوٹین۔ 1943 میں بائیوٹین دریافت کیا گیا۔ یہ وائٹامن بھی مخلوط وائٹامن یعنی کہ وائٹامن B کمپلیکس میں شامل ہے۔ ماضی میں اس کو B7 یا H کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ یہ کن چیزوں میں پایا جاتا ہے؟ جگر، انڈے کی زردی، گردے، خمیر، دودھ وغیرہ میں یہ پایا جاتا ہے۔ اناج اور ڈیری کی اشیاء میں بھی یہ قلیل مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اس کے فوائد کیا ہیں کہ یہ کچھ جو امینو ایسڈز ہوتے ہیں اس کی ڈیمینیشن میں بھی مدد کرتا ہے۔ بائیوٹین مختلف نظام خمروں کے ساتھ مل کر جو ہے مدد کرتا ہے۔ اگر اس کی کمی ہو جائے تو کیا اثر ہوتا ہے؟ تھکاوٹ یا نیند محسوس، بھوک ختم ہو جاتی ہے، عضلات میں درد محسوس ہوتا ہے، جلد کھردری ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ وائٹامن ہے ہمارا لاسٹ وائٹامن B کمپلیکس کا وائٹامن B12 سائنوکوبلامین۔ 1984 میں اسمتھ اور اس کے رفقا نے B12 کو دریافت کیا۔ قدرتی اشیاء میں یہ عموماً لحمیات کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ یہ جانوروں کے جگر، گردے اور بافتوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ وائٹامن جو ہے ہرگز موجود یہ وائٹامن جو ہے یہ وائٹامن پودوں میں یہ وائٹامن ہرگز موجود یہ وائٹامن جو ہے پودوں میں نہیں پایا جاتا، جبکہ کلیجی، مکھن، مرغی اور مچھلی میں بھی، اس کے علاوہ سویابین اور دالوں میں کم مقدار میں پایا جاتا ہے۔ وائٹامن B12 کے فائدے کیا ہیں؟ جسم میں خون کی کمی کو پورا کرتا ہے، یہ جسم کی نشو و نما کے لیے ضروری ہے۔ یہ وائٹامن نظام ہضم کو درست رکھتا ہے۔ اس کی کمی کے اثرات: بھوک ختم ہو جاتی ہے، زبان اور جلد متاثر ہوتے ہیں، نشو و نما رک جاتی ہے جس سے کمزوری واقع ہو جاتی ہے۔ اس وائٹامن کی کمی سے بال جلدی سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ نیکسٹ ہے وائٹامن C۔ یہ وائٹامن تازہ پھلوں اور سبزیوں سے حاصل کیا جاتا ہے، لیکن ترش پھل جیسے لیمو ہے، اورنجز ہیں، چکوترا ہے، تربوز ہے، انگور، امرود، آم وغیرہ سے حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہوتا ہے۔ ترش پھلوں میں وائٹامن C جو ہے وہ زیادہ پایا جاتا ہوتا ہے۔ جب ہم سردیوں میں باہر بیٹھتے ہیں دھوپ پر اور مالٹے کھا رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں وائٹامن D بھی مل رہا ہے، وائٹامن C بھی مل رہا ہے، تو اس لیے کہ وہ ایک وائٹامن جو ہے وہ سورج سے حاصل ہو رہا ہوتا ہے اور ایک وائٹامن ہمیں اورنجز سے حاصل ہو رہا ہوتا ہے۔ وائٹامن C کے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ جسم میں وائٹامن C جسم کے کئی افعال کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ یہ کنیکٹیو ٹیشوز اور انٹرا سیلولر حصوں کو قائم رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ ہڈیوں اور نرم بافتوں کی تشکیل میں مدد دیتا ہے۔ یہ جسم کے تمام افعال اور بافتوں کی عمل تحویل میں مدد دیتا ہے۔ یہ ہارمونز کو سنتھیسس کرنے میں جو ہے وہ مدد فراہم کرتا ہے۔ دانتوں کی ساخت کو مضبوط کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ یہ خون کے بنانے میں مدد دیتا ہے اور
اور اس کی کمی کے اثرات کیا ہیں؟ وائٹامن سی کی کمی سے زخم دیر سے منجمد ہو جاتا ہے، جسمانی کمزوری اور وزن کم ہو جاتا ہے، نکسیر کی شکایت ہو جاتی ہے، ہڈیاں کمزور اور جوڑوں میں درد ہوتا ہے، مسوڑوں میں درد اور دانت کمزور ہو جاتے ہیں، قوت مدافعت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے اس وائٹامن کی کمی کی وجہ سے۔ اس لیے ہمیں اپنی ڈائٹ میں وائٹامنس کی جو ہے وہ کمی نہیں ہونی چاہیے، تاکہ ہم جو ہے یہ اس طرح کی خطرناک بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں۔ اوکے، سو تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو اینڈ لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔